بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ اسلامی انقلاب کیسے آئے گا؟ ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ جی ہم اسلامی انقلاب لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج اس حوالے سے غزوہ احد کا ایک اہم موقع ہے، اس سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ خالد بن ولید کا دستہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز انہوں نے سن لی، جو مسلمانوں کو پکار رہے تھے کہ ہماری جانب آ جائے، لشکر کفار حملہ آور ہو چکی ہے، تو خالد بن ولید کا پورا دستے کا اکثر حصہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو گیا۔ جس وقت لشکر کفار کے یہ لوگ، یہ سپاہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے پر حملہ آور ہو گئے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 مہاجر صحابہ کرام اور 7 انصاری تھے۔ دربار رسالت سے اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو ہم سے اس لشکر کفار کو دفع کرے، تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک ایک انصاری آگے بڑھتا ہے اور بالآخر یہ ساتوں انصاری شہید ہو جاتے ہیں۔ 2 مہاجر صحابہ کرام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لڑتے ہیں اور اپنی جان کی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک کافر عتبہ بن ابی وقاص پتھر اٹھا کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھینکتے ہیں، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ پتھر رسول اللہ کے منہ پہ لگتا ہے۔ اور یہ وار اتنی شدید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلو کے بل گر جاتے ہیں۔ یہ گرنا تھا کہ ایک بدبخت کافر عبداللہ بن شہاب زہری آگے بڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر تلوار کی وار کرتا ہے، لیکن خود کی وجہ سے جو جنگی سامان تھی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشانی مبارک زخمی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بدبخت کافر عبداللہ بن قمہ آگے بڑھتا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اس زور سے وار کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 1 مہینے تک اس کی تکلیف محسوس ہوتی رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرے پہنے تھے، جس کی وجہ سے کندھے کو زیادہ نقصان نہ پہنچے۔ یہ عبداللہ بن قمہ مزید آگے بڑھ کے ایک اور وار کرتا ہے آنکھ کے نیچے ابری ہوئی ہڈی پر، جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک میں ہت کے 2 کڑیاں دنس جاتے ہیں۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شدید زخمی حالت میں ہے، اوپر سے لشکر کفار کے سپاہی زور لگاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے مشکل موقع تھا، یہ یا جنگ حنین۔ موت و حیات کی کشمکش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیشانی کا خون صاف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جو اپنے رسول کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، اس طرح زخمی کرتے ہیں، اس طرح اس پر وار کرتے ہیں، حالانکہ وہ رسول انہیں کامیابی کی جانب، نجات کی جانب، فلاح کی جانب بلاتے ہیں۔ بڑی قابل تحقیق نقطہ اور موقع ہے کہ اسی دوران اللہ کی جانب سے آیات مبارکہ نازل ہوتے ہیں۔ فرمان ہے کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون وللہ ما فی السماوات وما فی الارض
یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے، آپ کی اختیار میں نہیں۔ اللہ چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے یا ان کو عذاب دیں گے، بے شک یہ لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، وہ جیسے چاہے بخش دیتا ہے اور جیسے چاہے عذاب دیتا ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بڑی قابل تحقیق آیات مبارکہ ہے۔ اور پھر اسی انہی آیات مبارکہ کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے میرے رب میری اس قوم کو بخش دے، بے شک یہ قوم نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اس موڑ کو دیکھا جائے جو اسلامی انقلاب کے لیے جدوجہد اور کوشش جاری ہے، اس جدوجہد کی راہ میں اگر دیکھا جائے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اور بائیں طرف دو مہاجر صحابہ کھڑے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرتے ہیں۔ ایک عجیب منظر ہے کہ ایک بھائی عتبہ بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آپ پر وار کر رہے ہیں، اور دوسرا بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان پہ قید کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اسی بھائی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ اپنے اس بھائی کو قتل کرے جس نے اس کے رسول کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن اتنے میں حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اس زور سے عتبہ پر وار کرتے ہیں کہ عتبہ ایک ہی وار سے ڈیر ہو کے قتل ہو جاتا ہے، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی مراد اس مسلمان صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتعہ پورا کرتا ہے۔ تو اسلامی انقلاب کی راہ میں ایک رہنمائی ہمیں یہاں سے ملی کہ اس راستے میں آپ کے عزیز رشتہ دار، قریب رشتہ دار بھی کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن آپ میں یہ ہمت اور جرت ہونی چاہیے، حوصلہ اور دلیری ہونی چاہیے، یہ جگرا ہونی چاہیے کہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے آپ اپنے عزیز اور رشتہ دار کی بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ دوسرے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کائنات امام الانبیاء رحمت للعالمین کی پیشانی مبارک زخمی ہوتی ہے، دان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، اور آپ پہ تلواروں کے وار ہوتے ہیں، آپ گر جاتے ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلامی انقلاب محض دعوت، محض زکوٰۃ، خیرات، صدقات کھانے، محض حلوہ کھانے سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے لیے اپنی جان کو بھی پیش کرنا پڑتا ہے، تلوار اور زمانے کی ضرب اور وار کو بھی کھانا پڑتا ہے، خون بھی بہنا پڑتا ہے، ہر قسم کی قربانیاں دے کر آپ اسلامی انقلاب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بڑی نقطہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک طرف عتبہ بن ابی وقاص ہے، عبداللہ بن شہاب زہری ہے، عبداللہ بن قمہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آپ پر مسلسل وار کرتے ہیں، اور دوسری جانب ابو سفیان ہے، اکرمہ بن ابی جہل ہے، صفوان بن امیہ ہے، خالد بن ولید ہے، بڑے بڑے جرنیل اور سپہ سالار ہیں، جنہوں نے ایک بڑی تعداد میں لشکر لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی کر دی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کی تھی ڈائریکٹ، وہ زندہ نہیں بچے، وہ ہلاک ہو گئے عبرتناک موت کے۔ لیکن جو بڑے بڑے جرنیل تھے، ان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایمان کی نعمت سے نوازا، وہ مسلمان ہو گئے، جن کی نام آج بھی بڑی عزت و احترام سے لی جاتی ہیں، اور جن کی اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ یہ بڑی قابل تحقیق نقطہ ہے۔ اگر اسی پر آپ تحقیق کریں اور اسی حوالے سے آپ پوری اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کریں، قرآن کی، حدیث کی، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی،
تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو ہدایت سے نوازا ہے، کن لوگوں کو کامیابی دی ہے اور کن لوگوں کو تباہ و ہلاک کیا ہے۔ تو ایک بات سامنے آ جاتی ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے محض گناہ کی بنیاد پر کہ ایک بندہ کافر ہے، مشرک ہے، خلاف اسلام ہے، بدکار ہے، قاتل ہے، ڈاکو ہے، جو بھی ہے، محض اسی بنیاد پر اللہ نے کسی کو گمراہ نہیں کیا ہے، کسی کو تباہ نہیں کیا ہے۔ اس دین کے راہ میں، اس دنیا میں تباہی اور بربادی کی صرف ایک وجہ ہے اور وہ ہے بد اخلاقی۔ جو انسان بد اخلاق ہو، بدتمیز ہو اور غل غپاڑے بکتا ہو، ایسے انسان کو کبھی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ تو دنیا میں اسی بندے کی خاتمہ بالخیر ہوتا ہے جو بد اخلاق نہ ہو، چاہے گناہگار کیوں نہ ہو۔ لیکن جو بندہ بد اخلاق ہو، اس کی خاتمہ بالخیر کبھی نہیں ہوتا، وہ لازماً ایک بدبودار موت مرے گا۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ بات ثابت ہے کہ ابو سفیان یا خالد بن ولید کی تاریخ آپ دیکھیں تو یہ لوگ بد اخلاق نہیں تھے، گالم گلوچ نہیں بکتے تھے۔ خالد بن ولید جس جنگ میں ہوتا، ڈائریکٹ سپہ سالار پہ حملہ آور ہوتا، لیکن ثابت نہیں کر سکتے کہ احد کے اس موقع پر آپ نے رسول خدا پر تلوار اٹھائی ہو۔ لیکن جن لوگوں نے تلوار اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا، وہ لوگ تباہ ہو گئے، ان کی آخرت برباد ہو گئی، ان کی بری انجام، بری موت وہ لوگ مر گئے۔ لہٰذا ایک بات اس سے یہ سامنے آ گئی کہ دنیا میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ میں بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے۔ بد اخلاقی واحد ایک ایسی بری خصلت ہے کہ بد اخلاق انسان، گستاخ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی اس کی موت بالخیر نہیں ہو سکتی۔ آپ جتنا بھی گناہگار ہے، اللہ چاہے تو آپ کو توفیق دیں گے اب توبہ کرنے کی، اور آپ کی آخرت اچھی ہو سکتی ہے، موت اچھی آپ کے لیے آ سکتی ہے۔ تو رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خصوصاً اس واقعے سے جو بات ہمارے سامنے آ گئی، وہ ایک اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آپ کسی کی بارے میں یہ بات کہے کہ جی یہ برباد ہے، یہ تباہ ہے، یہ گناہگار ہے، یہ ہلاک ہوگا، یہ جہنمی ہوگا۔ اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو ہمیں کبھی اختیار حاصل نہیں ہے کہ ممبر و محراب پر بیٹھ کے ہم کسی کی آخرت سے کھلواڑ کھیلیں، کسی کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کریں، کسی کی گناہ پر، کسی کی بدکاری پر، کسی کی بے رحمروئی پر ہم اس کو تباہ اور برباد آخرت کی بشارت دے دیں۔ بلکہ ہمیشہ اسوہ رسول یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ کام گناہ ہے، جو بھی کرتا ہے اچھا نہیں کرتا، البتہ اس کے لیے مغفرت، اس کے لیے توبے کی دعا مانگا کرے کہ اگر اللہ چاہے گا تو اس گناہگار کو بھی توبے کی توفیق دے کر اس کا بھی آخرت بہتر ہو سکتا ہے۔ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔